ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمانوں سے بہت سارے اپنے منتخب بندوں کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، بہت سی کتابیں اور صحائف آسمان سے نازل کیے گئے، تمام نبی اور رسول اپنے اپنے عہد میں اپنی اپنی قوم کو
وعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ، تربیت و اصلاح کا منصب ادا کرتے رہے، اور بالآخر اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں واپس جا پہنچے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ختم المرسلین بنایا، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہادی و مقتدا اور پیشوا قرار دیا، لیکن آپ کے ساتھ انبیاء علیہم السلام میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی، قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے جن کی پیروی کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے، سب کی رسالت و نبوت کو تسلیم کرنا یہ ہم پہ لازم ہے، لیکن عمل صرف رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ پہ نازل کی جانے والی شریعت کے مطابق ہوگا۔ عمل کے اعتبار سے ما قبل جتنی بھی شریعتیں ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید کے نزول کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ پہلی تمام شریعتوں کو عملاً منسوخ قرار دے دیا، لیکن قرآن مجید میں ایک سے زائد بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے سارے ہی نبی محترم ہیں، کسی ایک نبی کی شان میں تنقیص یا کمی یہ ہمارے ایمان کے منافی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب کو عظیم الشان مناصب عز و شرف عطا کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا ایک خصوصی تعلق اور رشتہ بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ قرار دیتے تھے، اور قرآن مجید میں تمام قرآن مجید کو ماننے والوں کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابراہیم کو باپ قرار دیا۔ فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو۔ ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم تمہارا باپ ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم تمہارا باپ ہے۔ یہ جملہ بہت پرازمانہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یقیناً جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں کہا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، تو ہم ابراہیم کی ہی اولاد ہیں، صلبی اعتبار سے نہ صحیح، نسبی اعتبار سے نہ صحیح، دینی اعتبار سے صحیح۔ گویا یہ بات بالکل واضح ہے کہ دین اسلام در حقیقت دین ابراہیم ہی کا تکملہ اور تتمہ ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان قرار دیا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ایک ہے محض داستان سرائی، بس قصہ کہہ دینا، دوسرا ہے سبق حاصل کرنا، کوئی نہ کوئی چیز سیکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام جتنی دیر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں توفیق سے نوازا، جب تک وہ دنیا میں موجود رہے، دعوت کا، توحید کا بھریرا ہاتھ میں لے کے یہاں وہاں اپنوں بیگانوں میں سب میں گھومتے رہے، لیکن کوئی بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں امت قرار دیا ہے۔ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام پوری امت۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جماعت اور امت اسے کہا جاتا ہے
جو حق پر قائم ہو چاہے وہ اکیلا کیوں نہ ہو. افراد کی قلت و کثرت یہاں کوئی معنی نہیں رکھتی. اصل بات یہ ہے آپ کا عقیدہ اور منہج کیا ہے، آپ کے نظریات اور ایمان و ایقان کیا ہے. اگر آپ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر یاد رکھیے آپ ہی امت ہیں، چاہے روئے زمین پہ آپ اکیلے ہوں. رب ذوالجلال والاکرام نے ابراہیم علیہ السلام جن کی ملت کی پیروی کا، جن کی دین کی، جن کے طرز عمل کی پیروی کا اور جن کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا، ان کا پہلا تعارف یہ کروایا ہے کانا امتن قانتا للہ حنیفا. اکیلے ہی امت تھے، اللہ کے حق دین پر، حق پر قائم تھے. قانتا للہ، پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ مطیع و فرما بردار تھے، اس کے ساتھ مخلص تھے، اس کے سامنے جھکنے والے تھے. اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے. اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے، ہمارا ترہ امتیاز دنیا میں اہل اسلام کا، مسلمانوں کا یہی ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے. دولت، وسائل، طاقتیں، اختیارات اور دنیا کی عزت و شہرت، جو کچھ اس وقت کامیابی کے معیارات بنائے گئے، کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں ان کی. اہل ایمان کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی شفافیت سے پہچانے جاتے ہیں. رب ذوالجلال والاکرام نے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ان کے خاندان سے نہیں کروایا، ان کے علاقے سے اور دنیا کے قد کاٹ سے نہیں کروایا. کانا امتن قانتا للہ حنیفا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کا تعارف اپنی نسبت سے کروایا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے ساتھ بڑا مخلص تھا. وما کان من المشرکین، اور شرک کا تصور ان کی زندگی میں نہیں تھا. شاکرا لانعمہ، اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا. اور یہاں تھوڑا سا توقف کر کے یہ بات سمجھیے گا ذرا. بادی النظر میں ہم بھی نعمتوں کے شکر کی بات تو کرتے ہیں، لیکن یہاں نعمت سے مراد کیا ہے؟ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس دنیا کی نعمتوں میں؟ اپنا گھر نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا لاؤ لشکر نہیں ہے، دفاع کرنے والی فوج اور آپ کے نام لیوا نہیں ہے. باپ نے گھر سے نکالا ہے، حکمران وقت نے آگ میں ڈالا ہے، یہاں وہاں جلا وطنی کی صعوبتیں اور مصیبتیں اور آفتیں برداشت کرتے ہوئے فلسطین میں گئے، اور وہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرارگاہ عطا کی، لیکن لمبا عرصہ ٹکنے نہیں پائے تھے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے پھر نئے سفر کا حکم دے دیا. پھر کون سی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے؟ اصل میں سب سے بڑی نعمت عقیدے کی نعمت ہے، اور واللہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. دنیا میں کوئی کامیابی ملے ہم اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن ایمان پر اور عقیدے پر خوش ہونے کا ہمارے ہاں کوئی تصور نہیں ہے. ہم نہیں سمجھتے ایمان کتنی بڑی قیمت ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو ایمان سے خالی ہیں انہیں جانوروں سے بدتر قرار دیا، اور جو لوگ صاحب ایمان ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے متعلق فرمایا تھا کہ بیت اللہ کی شان سے زیادہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں ایمان والے کی شان ہے، ایک مومن کی شان. شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ان کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ حکم الحاکمین نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے، اور انہیں صراط مستقیم کا مبلغ کے طور پہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا. گویا پہلی خاصیت ان کی یہ ہے کہ عقیدہ صاف ہے. دوسری خاصیت یہ ہے
کہ اس عقیدے کی شفافیت پر اللہ ذوالجلال والاکرام کے شکر گزار ہیں. اور ان کی تیسری کوالٹی یا خوبی یہ ہے کہ صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کا انتخاب کیا ہے. ہمیں یہ بات بوجھ لگتی ہے، ایمان پہ خوش ہونے کا رواج نہیں، اس لیے ایمان کی قدر و قیمت بھی نہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمتوں پر شکر کا وہ تصور نہیں جو ہونا چاہیے. اور پھر سچ یہ ہے، حالات کا جبر، سیاست کے مسئلے، برادریوں کے خاندانوں کے مسائل، اپنے عقیدے کو ذرا چھپا. ٹھیک ہے، ہم سنت کے مطابق نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم شرک بھی نہیں کرتے، ہم یہ بھی نہیں کرتے، ہم وہ بھی نہیں کرتے، لیکن اعلانیہ اپنے نظریات کا اظہار کرنا، اعلان کرنا، اور جسے آپ حق سمجھتے ہیں لوگوں کو اس حق کی طرف دعوت دینا، اس میں تو بے انتہا غفلت اور سستی ہے. جب یہ بات مان لی گئی اور مانے بغیر چارہ نہیں ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے تو تمہاری طرف یہ وحی کی ہے، تمہیں یہ حکم دیا کہ تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کرو. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے، عقیدہ صاف ہے، شرک کا کوئی تصور نہیں. اس عقیدے کے مل جانے پر اللہ ذوالجلال والاکرام کا پہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور اس عقیدے کی درستگی کو لوگوں کے سامنے ببانگ دہل پوری دلیل اور ادب و احترام کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسی عقیدے کو اختیار کریں جو میرے پاس. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم دیا اپنی تقریر میں، اپنی تحریر میں، اپنے وعظ و ارشاد میں، اپنے روزمرہ کے دروس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرو. انہ کان صدیقا نبیا، وہ سچے نبی ہیں. نبی تو سچے ہی ہوتے ہیں سارے. اللہ کی قسم یہ ایک آیت ایسی ہے کہ اس پہ گھنٹوں تشریح کے لیے وقت چاہیے. نبی تو سارے سچے ہوتے ہیں، نبی ہو اور جھوٹا ہو یہ ممکن ہی نہیں. لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبوت سے پہلے بھی ان کی صفت صداقت کو بیان کیا ہے، گویا دنیا کو بتایا ہے یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنی قربانیوں سے ہر قسم کی صعوبتیں جھیل کے، ہر قسم کی عداوتیں برداشت کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کے اعلان پہ مہر تصدیق ثبت کی ہے. اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جا بجا قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف یہی کروا، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو، اور یاد رکھو ابراہیم کا دین شرک سے پاک ہے. اپنے باپ سے کہا ہے، سگے باپ سے کہا ہے. اور اللہ کے لیے یہ بات محض ایک موسم کا ترانہ نہیں ہے کہ ذی الحج آنے والا ہے، سیرت ابراہیم علیہ السلام سن لی اور گئے. اصل مسئلہ یہ ہے ہمارا عقیدے کا معیار کیا ہے. ہم اس عقیدے کے مل جانے پر اگر یہ درست ہے، اللہ کرے درست ہو، اللہ کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں. اور اگر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں تو پھر اپنے گرد و پیش میں، اپنے ماحول میں، اپنے احباب میں، اپنی برادری میں اس عقیدے کی تبلیغ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. کہاں جھجک، کہیں جھجک آڑے آتی ہے، کہیں کسی کا بڑا ہونا رکاوٹ بنتا ہے، کہیں کہیں کسی سے تعلقات کی خرابی خوف کا باعث ہے، کہیں مفادات پہ زد پڑتی ہے، کہیں دنیا کے ناراض ہونے کا اندیشہ ہے. یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. والد محترم سے کہا ہے
اور یاد رکھیے یہ جو قرآن مجید میں بار بار ہے نا قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک، جو اقربا ہیں ان سے خیر خواہی، عقیدے کی دعوت سے اور ایمان کی طرف رہنمائی سے بڑی خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی شک نہیں ہے، کھانا کھلانا بھی خیر خواہی ہے، لباس پہنانا بھی خیر خواہی ہے، دنیاوی مشکلات میں اس کی معاونت کرنا بھی خیر خواہی ہے، لیکن سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اس کی عقیدے کی اصلاح کے لیے کوشش کریں۔ کی ہے کیوں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا؟ کیوں ہمیں حکماً یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تم ویسے کرو؟ اس لیے کہ وہ توحید، اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت اور یکجائی، جسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے کے ساتھ میں نے اور آپ نے اختیار کیا ہے، اس کی غیرت کا لازمی تقاضا ہے ہم اس حمیت اور پامردی کے ساتھ دنیا میں رہیں کہ اللہ کی زمین پر غیر اللہ کی پرستش یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، میرے گھر کی چار دیواری میں ہو، میری برادری میں ہو، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یہ کیا دیتے ہیں آپ کو؟ پہلے آپ نے خود سے بنا لیا، اپنے سامنے سجا کے رکھ لیا، پھر اس کے سامنے جبین نیاز چکانا شروع کر دی۔ کیا دیتے ہیں آپ کو؟ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید میں یاد رکھیے یہ دعوت کا اسلوب بھی ہے، صحیح العقیدہ ہونے کا دعویٰ رکھنے والوں کو یہ دلائل آنا چاہیے، ان میں یہ صلاحیت اور قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کا درست طور پہ کسی کے سامنے اظہار کر سکیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں جا بجا کہا جنہیں تم بناتے ہو ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ قوم مظاہر فطرت کی پرستش کرنے والی، چاند سورج ستاروں کو پوجنے والے، ایک ایک کا رد کیا ہے۔ آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں، چلیے تم انہیں مانتے ہو تو ہم بھی انہیں مان لیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ جو نبی ہوتا ہے وہ پہلے دن سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی خصوصی نگہداشت، تربیت اور نگرانی میں ہوتا ہے۔ نبی کبھی بھی نبوت ملنے سے پہلے بھی کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی سنت اور غیرت کے خلاف ہے۔ لیکن قوم کو سمجھانے کے لیے اور ابطال باطل کے لیے، احقاق حق کے لیے، ٹھیک ہے ستارے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہیں، بڑے خوشنما ہیں، چلیے مان لیتے ہیں۔ فلما افل قال لا يحب الافلین، ان کا تو وجود ختم ہو گیا، ان کی تو روشنی مفقود ہو گئی، تاریکیوں میں ڈوب گئے۔ کہاں ہے؟ چاند اس سے بڑا ہے، اس سے زیادہ روشن ہے، چلیں اسے مان لیتے ہیں۔ لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، اس کے غروب پر بھی یہ کہا، نہ ستارے نہ چاند، رب کوئی اور ہے اور وہی ہدایت دے گا تو ہدایت آئے گی، کسی اور کے دینے سے کبھی ہدایت نہیں آیا کرتی۔ قوموں کے نظریات کبھی ہدایت کی دلیل نہیں ہوتے، بڑوں کے بنے ہوئے فلسفے جن پہ کوئی شرعی دلیل نہ ہو وہ صحیح ہونے کی ضمانت نہیں ہوتے۔ سورج فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا اکبر، اس سے عظیم تر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے تو چہار دانگے عالم کو روشنی سے بھر دیا، اتنا روشن کہ نگاہیں خیرہ ہوتی ہیں، اتنا بڑا حجم
حدت و حرارت اس قدر زیادہ کہ زمین تپا دی. لیکن کب تک؟ بالآخر اپنا وجود کھو بیٹھا اور صاف اعلان کر دیا انی بریء مما تشرکون. کسی کی خوبصورتی کی پرستش، کسی کی چکا چوند کی پرستش، کسی کے حجم اور وجود کے بڑا ہونے کی پرستش، یہ سارا کچھ شرک ہے. اور ایک بات سمجھنے کی ہے میرے بھائیوں، یہاں مظاہر فطرت کا زوال اور ہر ایک کے زائل ہونے پر ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان کرنا کہ چونکہ یہ اپنا وجود کھو بیٹھا ہے اس لیے یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، انسانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. معبود صرف وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ قائم رہے، جو اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے وہ کبھی معبود نہیں ہوتا. کتنی ہی چیزیں ہیں دنیا میں بڑی خوشنما، بہت خوبصورت، بہت متاثر کن، اور سمجھا یہ جاتا تھا کہ شاید انہیں کبھی زوال ممکن نہیں، لیکن اللہ کی قسم تاریخ میں ان کے نام و نشان تک مٹ گئے، سوائے آثار کے، سوائے ان کی داستانوں کے، اور کچھ روئے زمین پہ ان کے متعلق باقی نہیں رہا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس سورہ مبارکہ کی اس آیت میں، آیت الکرسی جسے آپ کہتے ہیں، دعویٰ کیا ہے اپنی ربوبیت کا اور اپنی وحدانیت کا، اور پھر اس پہ آگے دلائل پیش کیے ہیں. پہلی دلیل یہ ہے الحی القیوم، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا، اسے کبھی زوال نہیں. صاف بات ہے، جس کو زوال ہے وہ زمین کے اوپر ہو، وہ زمین کے نیچے ہو، جو بیچارہ خود دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جس کی گاڑی خراب ہوتی ہے تو ورکشاپ میں جاتا ہے، جسے گرمی لگتی ہے تو ایئر کنڈیشن لگاتا ہے، وہ دوسروں کے لیے مشکلات آسان کرنے کا ذریعہ، وہ دوسروں کا حاجت روا، وہ محتاجوں کی احتیاجات کو دور کرنے والا، جو اپنے معدے کی صفائی کے لیے ڈاکٹر سے نسخے لکھواتا پھرتا ہے، وہ بے اولادوں کو اولاد دینے والا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے. میں اس کا ہوں جو آسمان و زمین کا مالک ہے. فطر السماوات والارض، میں اس کا ہوں جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے چیلنج کیا ہے، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا. بتاؤ تو صحیح، آسمان و زمین میں، اس کی تخلیق میں میرے علاوہ کسی کا کوئی کردار ہے؟ جب اللہ ذو الجلال والاکرام کے علاوہ آسمان و زمین کی تخلیق میں کسی کا کوئی کردار نہیں، تو پھر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے غیر کے سامنے سجدہ ریز ہو، غیر کو اپنا معبود بنائے، غیر کے سامنے عبادت کرے. یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کوئی ایک بھی روئے زمین پہ ایسا نہیں ہے جو کسی کے نفع نقصان کا مالک ہو. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ کلمہ سکھایا. عبداللہ، لو ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا ما كتب الله لك. ساری انسانیت جمع ہو جائے اور ایک رائی کے برابر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، اگر اللہ ذو الجلال والاکرام نے وہ نفع تیرے مقدر میں نہیں لکھا تو تجھے کوئی نہیں پہنچا سکتا. اور اگر وہ سارے ہی تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام نے تیرے مقدر میں وہ نقصان نہیں لکھا تو دنیا ساری مل کے بھی تمہیں کوئی نقصان. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اور دیگر اوقات میں بھی یہ دعا بڑی اہتمام کے ساتھ کرتے تھے. اللہم لا مانع لما اعطیت. اللہ جسے تو نوازنے پہ آئے
اسے محروم کرنے والا کوئی نہیں. ولا معطی لما منعت، اور جسے تو محروم کر دے اسے کوئی دینے والا نہیں. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اقتدار، اختیارات، روپیہ پیسہ، زر و جواہر، برادریاں اور پارٹیاں اللہ ذوالجلال والاکرام کے مقابلے میں کسی کو کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. والد محترم سے بھی کہا، قوم سے بھی کہا، یہ کیا ہے جنہیں تم پوچھتے ہو؟ نہیں جی مجھے یہاں سے ملتا ہے. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. میں نے مانگا تھا مل گیا. اللہ اکبر. ہمارا الحمدللہ سب کا عقیدہ ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے. دنیا میں بہت بڑی آبادی ہے جو اسلام سے باہر ہے، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، مل تو انہیں بھی سب کچھ رہا ہے. ہندو 33,000 بتوں کی پرستش کرنے والے، مل تو انہیں بھی رہا ہے. دیتا سبھی کو وہی ہے. نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. یہ انسان کی بدعقیدگی ہے، اس کی بدبختی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہاں سے ملا. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. یہ کیا ہیں جنہیں تم پرستش کرتے ہو، جن کے سامنے تم جا کے جھکتے ہو؟ پہلے کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے، 6 فٹ کا گڑھا کھود کے وہاں جا کے دفن کر دیا، اور تدفین کے بعد اس کے اوپر چادریں بچھا کے اس سے مانگنے شروع کر دیا. پچھلے 3 سال حضرت صاحب، پیر صاحب، فلاں صاحب بیمار رہے. یہ خود سے اٹھ کے واش روم جانے کے قابل نہ تھے، استنجا کرنے کے قابل نہ تھے. تم سارا کچھ اس کا کرتے رہے، اور اب تدفین کے بعد یہ مشکل کشا بن گئے. یہ کیسے ہوا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. دلیل کیا ہے؟ بڑے یہی کچھ کرتے ہیں. برادری کا مسئلہ یہی ہے، خاندان کے رجحانات ایسے ہی ہیں. تو ہم زمانے کے خلاف، یاد رکھیے یہ بنیادی سبق ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا. زمانے کے خلاف ہی چلنا پڑے گا. زمانہ مین جو لوگ موجود ہیں ان کے عقائد کی اصلاح کے آپ ذمہ دار ہیں، نہ کہ آپ ان جیسے عقائد اختیار کر کے اپنے عقیدے کو بگاڑ لیں. قالوا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. صاف طور پہ اعلان کیا، لگی لپٹی نہیں رکھی. کوئی لیت و لال اور چونکے چناچے والا مسئلہ نہیں. صاف تم بھی، تمہارے بڑے بھی سارے گمراہ ہیں. یہ حق نہیں ہے جو تم اٹھائے پھرتے ہو. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. تیرے پاس کیا ہے ابراہیم؟ تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن. میرے پاس وہ حق ہے جس کو جھٹلانے کی تمہارے اندر کوئی سکت نہیں. میرا اور تمہارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، آسمان و زمین کا خالق ہے. تمہاری یہ مورتیاں جنہیں تم خود بناتے ہو، یہ کچھ بنا سکتی ہیں کیا؟ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. میں گواہ ہوں اس بات پہ، میری نگاہوں کے سامنے تم بناتے. واللہ یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے سامنے سارا کچھ نہیں ہو رہا کیا؟ کل وہ بیچارہ گاڑی چلانے سے قاصر تھا، ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ڈرائیور کا انتظار کرتا رہا، 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا، ڈرائیور نہیں پہنچا. جو اس قدر بے بس ہے کہ بغیر ڈرائیور کے یہاں سے وہاں جا نہیں سکتا، وہ تیری میری مشکل کا مالک بن گیا. کتنے مسائل ہیں. مکان بنانا ہے، اس کے لیے کاریگر چاہیے، تو آپ تو مشکل کشا ہیں، آپ بنا لینا.
نہیں جی ہر کام کے لیے الگ سے لوگ ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے وہ محتاج ہے، وہ ضرورت مند ہے. اور یاد رکھیے جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ کبھی داتا، یہ بنیادی کلیہ ہے. کسی بھی مرحلے پر جو کبھی ضرورت مند ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، وہ کبھی داتا نہیں ہوتا. اور اللہ کی قسم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک ایک قدم اس بات کی دلیل ہے. لوگو خالصتاً اللہ حنیفاً کا لفظ استعمال ہوا ہے ان کی سیرت میں، بار بار حنیفاً کا لفظ، پورے یکسو ہو کر. ان کی زندگی میں کوئی اور ہے ہی نہیں، صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید ہے، دعوت ہے، احساس ذمہ داری. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں اس بات پہ گواہ ہوں. انہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر ان کی پرستش شروع کر دیتے. اور ساتھ ہی ایک اعلان کیا، تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اس چیز کی کمی ہے ہمارے اندر، بلکہ سچ ہے ہی نہیں. قسم اٹھا کے کہا جب میرا داؤ لگے گا یہ جتنی تمہاری مورتیاں نا جن کی تم پرستش کرتے ہو، تاللہ لأکیدن اصنامکم، یہ قسم کے معنی میں ہے. تاللہ یہ تو براہ راست قسم ہے، لأکیدن یہ بھی قسم کے معنی میں ہے. گویا دو قسمیں اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ان کو سب کو توڑوں گا، میں اللہ کی زمین کو غیر اللہ کی پرستش سے پاک ضرور کروں. اور کیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا. آگے ساری داستان میں قصہ خوانی کرنا مقصود نہیں، آپ سب جانتے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے تب کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کیا. چھڑی مارتے تھے، حدیث میں آتا ہے چھڑی مارتے تھے، وہ بت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑتا تھا. 360 کو بیت اللہ میں جو سجے ہوئے تھے ایک ایک کے پرخچے اڑائے. گویا دنیا کو سبق دیا ہے. نبیوں کی سیرت یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے. اس زمین کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی کے لیے پاک کرنا ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. وہ بے وقوف ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو نظر انداز کرتا. یہ قرآن ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. احمق ہے وہ آدمی جو ابراہیم علیہ السلام کے طرز زندگی کو چھوڑتا ہے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، وہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے بڑے منتخب سلیکٹڈ خاص آدمی تھے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں خاص شرف عطا فرمایا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ان کی خاصیت کیا ہے، ان کی خوبی کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتنا بڑا اعزاز کہ ان کی طرز زندگی کو چھوڑنے والے کو بے وقوف کہا. اذ قال له ربه اسلم، جب بھی اس کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یہ بات مانو، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے فوراً کہا اللہ جو تیرا حکم ہے میں نے مان لیا. گویا ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہم دین ابراہیم کے پیروکار ہیں. اور ابھی انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا چند دنوں تک ہم قربانی کریں گے. آپ انشاءاللہ نہ بھی کہیں پھر بھی کریں گے. ستے رہندے پہ بس ٹھیک ہے مولوی صاحب بولی جانا سی تو بس اتنے صرف اے سی سیکن واسطے آنے نا، جاگ کے بیٹھا کرو. اسلمت لرب العالمین، اللہ تو نے جو کہہ دیا میں نے مان لیا. اور کسی حکم کا انجام کبھی معلوم؟ باپ کو دعوت دو، دے دی، انجام کیا ہے؟ گھر سے نکل جا. حاکم وقت کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہو گئے. انجام کیا ہے؟ جلتی ہوئی آگ، جلا وطنی، دیار غیر کی صعوبتیں، بڑھاپے میں ملنے والا اکلوتا بیٹا بے آب ہو گیا جنگل میں اسے چھوڑنا، اور کبھی جوانی کی دہلیز پہ پہنچے ہوئے بچے کی گردن پہ چھری چلانا. قال اسلمت لرب العالمین. استفا
اللہ ذوالجلال والاکرام نے انتخاب کیا اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے. جب کہا اس کے رب نے، جو کہا ابراہیم نے مان لیا. اور یاد ہے اذ قال ابراہیم لابیہ، ہاں ابراہیم علیہ السلام نے اور جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ کچھ چھوڑ کے گئے ہیں. پھر بات سمجھے، میں نے شروع میں بات عرض کی تھی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیا کیا، ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. کلمہ پڑھنے والو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دعویٰ رکھنے والو، اور ذی الحج کے روزے بھی رکھو گے، تم قربانیاں بھی کرو گے. بہت بڑی تعداد میں اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے وہ حج پہ بھی جاتے ہیں. اللہ ہم سب کے نصیب میں کرے. تمہاری ذمہ داری ہے، اصطفیٰ لکم الدین، اللہ ذوالجلال والاکرام نے دین اسلام کا تمہارے لیے انتخاب کیا ہے. تمہیں اسی کے مطابق زندہ رہنا ہے، اسی کے مطابق تمہیں مرنا ہے. سو میرے عزیز بھائیو، انبیاء علیہ السلام کی سیرت سبھی کی ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن بطور خاص ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کس قدر زیادہ مشکلات اور مصیبتیں اور پریشانیاں، لیکن ہر قدم پر جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہہ دیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے مان لیا، اور جیسا رب نے حکم دیا ویسا کر کے دکھا دیا. دنیا کے وسائل نہیں تھے. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. قرآن مجید ہے سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا میں انہیں بہت ساری حسنات عطا کی. اچھا ہمارے ہاں عام طور پہ جب یہ دعا کرتے ہیں نا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، تو اس کا معنی کچھ دوست یہ بھی کرتے ہیں اللہ نے خود کہا کہ یا اللہ ہمیں دنیا بھی عطا کر، ہمیں آخرت بھی عطا کر. حسنہ سے مراد دنیا نہیں ہے، حسنہ سے مراد نیکیوں کی توفیق ہے. وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سی دنیا ہے؟ دنیا کا کوئی مال و اسباب کہیں قرآن مجید میں آپ کو ذکر ملتا ہو، کہیں رسول اللہ کی حدیث میں ذکر ملتا ہو؟ کچھ نہیں ہے نبی کے پاس دنیا کے اعتبار سے. البتہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے توحید کی دعوت کا جو ملکہ عطا کیا ہے، جو غیرت اور حمیت عطا کی ہے عقیدے کی، اسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے حسنہ قرار دیا ہے. سو میرے عزیز بھائیو، عقیدے کا درست ہونا، اس عقیدے پر اللہ ذوالجلال والاکرام کا شکر ادا کرنا، اور اس عقیدے کو پورے دلائل کے ساتھ اور حکمت اور بصیرت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے. چونکہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، اور چونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن میں کہا ہے ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دین ابراہیم چھوڑ کے گئے ہیں، یہ دین چھوڑ کے گئے ہیں، اور اللہ نے ابراہیم کی اولاد کو اسی دین کے لیے منتخب کیا ہے. سو میرے عزیز بھائیو، بات صرف قربانی تک نہیں رکنی چاہیے، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے پورے مشن اور منہج پہ کھڑے ہونا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا